السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے العربیۃ من الصحف والمجلات میں۔ العربیۃ من الصحف والمجلات جدید صحافتی عربی زبان سیکھنے کا ایک چینل ہے۔ اگر آپ نے یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، عربی زبان کو زندہ کرنے کی کوششوں کا حصہ بنیں۔ یہ اس سلسلہ کا 177واں سبق ہے، 177واں سبق، الدرس السابع والسبعون بعد المئہ۔ دیکھیں، یہ کچھ کلمات ہیں جو آگے آنے والے ایک اخباری تراشے میں، ایک اخباری قطعے میں دیے گئے ہیں۔ ایک قطعہ ہے، اس میں یہ تمام الفاظ، یہ تمام کلمات، تمام ترکیبیں، تعبیرات، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب اس اخباری قطعے میں، اخباری تراشے میں آئیں گی۔ آپ پہلے انہیں سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اخباری تراشا پڑھیں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ تعبیرات کس طرح استعمال کی جاتی ہے، ہم اگر استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کریں۔ توترات امنیت، سیکیورٹی کشیدگی، ریفن، اس کی جمع اریاف بھی آتی ہے، دیہات اور نواحی علاقے کو ریف کہتے ہیں۔ تجدد الجدلہ، جدد یجدد سے، تجدد الجدلہ، دوبارہ بحث چھیڑنا۔ تحدیات، چیلنجز، تحدی کی جمع ہے تحدیات، چیلنجز۔ المرحلۃ الانتقالیہ، عبوری مرحلہ، عبوری دور، عبوری مرحلہ۔ شہیدت، شہید یشہد، دیکھنا، گواہ بننا اور کسی کام کا ہونا۔ اس کو ہم آگے سمجھیں گے، اس لفظ کو مثالوں سے سمجھیں گے کہ یہ کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ السلطات المحلیہ، مقامی حکام، سلطاتن کی جمع ہے السلطات المحلیہ، لام کے پیش کے ساتھ، مقامی حکام۔ نظموا احتجاجا، نظم ینظم، تنظیم سے یہ فعل ہے، نظموا احتجاجا، احتجاج کرنا۔ تطور الامر، امر کا معنی ہے بات یا صورتحال، تطور الامر، بات آگے بڑھ گئی یا صورتحال آگے بڑھ گئی۔ منفی معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صورتحال سنگین ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی یا بات بگڑ گئی، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بات آگے بڑھی یا صورتحال میں ترقی آئی، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سجالات اور مشادات، مشادات تشدید کے ساتھ ہے، شدت اس کی اصل ہے، مشادات واحد ہے، مشادات جمع ہے، اور سجال واحد ہے، سجالات جمع ہے۔ تلخ کلامی اور سخت نوک جھونک، کلامی نوک جھونک۔ ممثلین، ممثلون کی جمع ہے، نمائندے کو کہتے ہیں۔ اب یہ اخباری تراشا ہے، اخباری قطعہ ہے، آپ عبارت سن لیں، پھر اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد میں پھر ہم کچھ تعبیرات کو جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ ویڈیو میں بنے رہیں ضرور، یہ صبر آزما مرحلہ ہے آپ کے لیے، عربی زبان کا سیکھنا، اور خاص طور سے جدید صحافتی عربی زبان کا سیکھنا ایک دشوار مرحلہ ہے، مگر آپ یہاں آئے اسی لیے ہیں کہ اس دشوار مرحلے کو حل کریں، تو آپ یہاں بنے رہیں اور پورا دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو لائک کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو۔ عبارت سنیں، توترات امنیۃ فی ریف دمشق تجدد الجدل حول تحدیات المرحلۃ الانتقالیہ فی سوریہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اس کے الفاظ کے معانی تو میں بتا چکا ہوں۔ توترات امنیۃ، سیکیورٹی کو کشیدگی، فی ریف دمشق، دمشق کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی کشیدگی نے۔ تجدد الجدلہ عنوان ہے، اس لیے مضارع کا ترجمہ ہم ماضی سے کریں گے۔ دمشق کے نواحی علاقے میں سیکیورٹی کشیدگی نے ملک شام میں عبوری مرحلے کے چیلنجز کے تعلق سے نئے سرے سے بحث چھیڑ دی ہے یا دوبارہ بحث چھیڑ دی ہے۔ تجدد الجدل حول تحدیات المرحلۃ الانتقالیہ، المرحلۃ الانتقالیہ عبوری دور، ملک شام میں عبوری دور کے چیلنجز کے تعلق سے نئے سرے سے بحث چھیڑ دی ہے، دوبارہ بحث چھیڑ دی ہے۔ شہیدت الایام الماضیہ توترات فی بلدۃ عین منین الواقعۃ فی ریف دمشق۔ یہاں لفظ شہیدت آیا ہے، دیکھیے شہیدت کا فاعل الایام الماضیہ کو بنایا گیا ہے، اور یہ مجازن بنایا گیا ہے، ظرف زمان کو فاعل بنایا گیا ہے۔
گزشتہ دنوں نے، لفظی ترجمہ کرے تو یوں ہوگا گزشتہ دنوں نے دمشق کے نواحی علاقے میں واقع قصبہ عین منین میں کشیدگی دیکھی. توترات مفعول ہے شہیدت کا، کشیدگی دیکھی، مگر اس کا صحیح ترجمہ ہوگا گزشتہ دنوں دمشق کے نواحی علاقے قصبہ عین منین میں کشیدگی ہو گئی، کشیدگی پیدا ہو گئی، کشیدگی پیدا ہو گئی، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. شہیدت الایام الماضیۃ توترات، توترات مفعول بھی ہے، لفظی ترجمہ تو ہوگا گزشتہ دنوں نے کشیدگی دیکھی، مگر یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا گزشتہ دنوں دمشق کے نواحی علاقے میں واقع قصبہ عین منین میں کشیدگی پیدا ہو گئی. بدأت ہی ضمیر توترات کی طرف لوٹ رہی ہے. بدأت بخلاف حول حفر بئر للمیاہ من جانب السلطات المحلیۃ، جو ہی ضمیر توترات کی طرف لوٹ رہی ہے تو جو کشیدگی مقامی حکام کی جانب سے، مقامی حکام کی، الٹا ترجمہ کر رہے ہیں اس جملے کا، مقامی حکام کی جانب سے پانی کے لیے کنواں کھودے جانے کے تعلق سے ایک اختلاف سے شروع ہوئی. جو یعنی کشیدگی مقامی حکام کی جانب سے پانی کا ایک کنواں کھودنے کے تعلق سے اختلاف سے شروع ہوئی. وَهُوَ مَا كَانَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ السُّكَّانُ، جس پر مقامی باشندے اعتراض کر رہے تھے. ممن نظموا احتجاجا علی ذلک، جنہوں نے اس پر احتجاج کیا یا اس کے خلاف احتجاج کیا. وَهُوَ مَا، یہی لفظی ترجمہ کرے تو یہی وہ چیز ہے جس پر مقامی باشندے اعتراض کر رہے تھے. ممن نظموا احتجاجا علی ذلک، جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. وتطور الامر سریعا الى سجالات ومشادات بین الاہالی من جهة وممثل السلطات المحلیة وعناصر الامن العام التابعین للحکومة الانتقالیة في سوریا من جهة اخرى. یہ پورا جملہ ہے. صورتحال بہت جلد سنگین ہو گئی، صورتحال بہت جلد سنگین ہو گئی. ایک ترجمہ، صورتحال بہت جلد ایسی تلخ کلامی اور آپسی نوک جھونک میں بدل گئی. اب یہ تلخ کلامی اور نوک جھونک کیسی ہے، کس کے درمیان میں ہے، تو یوں ترجمہ کریں گے صورتحال بہت جلدی ایک جانب سے مقامی باشندوں کے درمیان، ومن جہت اخرى آخر میں آیا جملے کا آخر میں، اور دوسری جانب سے ملک شام کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کے جانب اور مقامی حکام کے نمائندوں کی جانب، نمائندوں کے درمیان، ایک جانب سے مقامی باشندوں کے درمیان اور دوسری جانب سے ملک شام کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں، عناصر الامن العام میں کا ترجمہ کریں گے سیکیورٹی اہلکاروں اور مقامی حکام کے نمائندوں کے درمیان تلخ کلامی اور آپسی نوک جھونک میں بدل گئی. تطور الامر، بہت جلد صورتحال آپسی تلخ کلامی اور نوک جھونک میں بدل گئی. تو یہ تلخ کلامی اور نوک جھونک کس کے درمیان، کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی ہے، ان کو ساتھ میں ملا کر کے میں نے ترجمہ کیا اس طرح سے. صورتحال بہت جلدی، بہت جلد ایک جانب سے مقامی باشندوں کے درمیان اور دوسری جانب سے ملک شام کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں اور مقامی حکام کے نمائندوں کے درمیان سخت کلامی اور نوک جھونک میں بدل گئی. وَبِحَسَبِ سکان، بحسب پڑھیں گے اس کو، حسب نہیں پڑھیں گے. حسب دوسرے معنی میں آتا ہے، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہم سب کو کافی ہے. حسبنا اللہ، وہاں وہ لفظ حسب ہے. یہ وَبِحَسَبِ سکان، سکان نکرہ، کچھ باشندوں کے مطابق. شہیدت هذه السجالات اطلاق نار، یہاں پھر شہیدت آیا ہے جس کا مطلب ہے اس تلخ کلامی نے ہوائی فائرنگ دیکھی، مگر یہاں بھی یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس تلخ کلامی نے ہوائی فائرنگ دیکھی، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. اطلاق نار کی معنی ہے ہوائی فائرنگ. اطلاق نار فی الہوا کا معنی ہے ہوائی فائرنگ، اور اطلاق نار کا مطلب ہوتا ہے فائر کرنا، فائر کرنے کا مطلب ہوتا ہے گولی چلانا. شہیدت هذه السجالات اطلاق نار فی الہواء من جانب قوات الامن بہدف تفریق المحتجین. کچھ باشندوں کے مطابق
इस नोक झोंक में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के मकसद से हवाई फायरिंग हुई या हवा में फायरिंग की गई। इस तर्जमे को आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में फिर ये देखें कि हमने इन कलिमात को जुमलों में इस्तेमाल किया है। आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी कापी में लिख कर मेहनत कर सकते हैं इन पर। तवत्तुरातुन अमनियतुन सिक्योरिटी कशीदगी, इसको इस्तेमाल किया है। साअति सुलुतातु इला इहतिवाइ तवत्तुरातिल अमनियति बिसुरअतिन, हुक्काम ने, सुलुतात यानी हुक्काम ने सुरअत के साथ, तेज़ी के साथ या सुरअत के साथ सिक्योरिटी कशीदगी पर काबू पाने की कोशिश की। इहतिवा माना काबू पाना। हुक्काम ने बहुत जल्द सिक्योरिटी कशीदगी पर काबू पाने की कोशिश की। तुजद्दिदुल जदला, बहस को दोबारा छेड़ना, इसको हमने मिसाल में इस्तेमाल किया। हादल करार युजद्दिदुल जदला बैन सियासियीन, ये फैसला सियासतदानों के दरमियान दोबारा बहस को छेड़ देता है या छेड़ देगा। शहीदत, देखा, मुशाहदा किया, इसकी मिसाल दी हमने। शहीदतिल मिनतक़तु अमतारन गज़ीरतन हादल उसबुआ, इलाके ने इस हफ्ते ज़बरदस्त या मूसलाधार बारिशें देखी। अब ये देखी तर्जुमा ना करके यूँ होगा, इलाके में इस हफ्ते मूसलाधार बरसात हुई। नज़्ज़मु इहतिजाजन, एहतिजाज मुनज़्ज़म किया, एहतिजाज करना उसको इस्तेमाल करेंगे जुमले में। नज़्ज़मत तुल्लाबु इहतिजाजन सिल्मियन अमामल जामिआ, तलबा ने यूनिवर्सिटी के सामने पुरअमन एहतिजाज किया। ततव्वरल अम्रु, मामला बढ़ गया, बात बढ़ गई, सूरत हाल बिगड़ गई या बढ़ गई। बदअल खिलाफु सगीरन सुम्मा ततव्वरल अम्रु इला निज़ाइन कबीर, इख्तिलाफ, मामूली सा इख्तिलाफ शुरू हुआ, फिर सूरत हाल एक बड़े झगड़े में या तनाज़ुए में बदल गई। सिजालातुन व मुशाद्दातुन, बहस और तकरार, तल्ख, नोक झोंक, इसको हमने सिजालातुन व मुशाद्दातुन को इस तरह इस्तेमाल किया। आप देखें, अद्दतिल क़दिय्यतु इला सिजालातिन व मुशाद्दातिन अला वसाइल तवासुल इज्तिमाई, वसाइल तवासुल इज्तिमाई सोशल मीडिया को कहते हैं। क़ज़िये ने या मसले ने, क़ज़िया का तर्जुमा मसला, मसले ने सोशल मीडिया पर सख्त कलामी और नोक झोंक की सूरत इख्तियार कर ली या सबब बना। अद्दत इला का माना होता सबब बनना। मसला सोशल मीडिया पर सख्त कलामी या तल्ख कलामी और सख्त नोक झोंक का सबब बना। तो इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इन तमाम कलिमात को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इबारतों में। और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है आपको, तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक पहुँचाने में हमारा ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।